السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم ہندوستان کے اہم مقامات کی نشاندہی نقشے میں کس طرح کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ پیارے بچوں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے سوشل سائنس میں 5 نمبر کا ایک نقشہ آتا ہے، جس میں 1 نمبر آپ کو نقشہ ڈرا کرنے کے لیے، اتارنے کے لیے دیے جاتے ہیں، اور 4 مقامات آپ کو نشاندہی کرنی ہوتی ہیں۔ تو میں نے آج کوشش کی ہے کہ جو اکثر پوچھے جاتے ہیں کوشچن پیپر میں، ان سوالات کو نقشے میں کس طرح نشاندہی کی جاتی ہے وہ بتلانے کی آپ کو کوشش کروں گی۔ غور سے دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ہے ہمارا ہندوستان کا نقشہ۔ جو لکیر آپ کو آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسے ہم بیسی صحیح 1/2 ڈگری مشرقی طول بلد بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام ہے، اسے جو ہے ہم نصف النہار بھی کہتے ہیں، یا پھر ایسا خط جس سے ہم ہندوستان کی وقت کو معلوم کرتے ہیں، ایسا عرض بلد بھی اسے کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس سال سے ہمارے نقشے میں جو سوالات آنے والے ہیں، ان سوالات میں آپ کو سیدھے طور پر ان مقامات کی نشاندہی نہیں پوچھی جائے گی، بلکہ ان کی خصوصیات پر آپ کو سوال پوچھا جائے گا۔ تو اس طرح اگر آپ کو سوال آیا معیاری وقت معلوم کرنے والا عرض بلد کون سا ہے، تو آپ یہی بیسی صحیح 1/2 ڈگری مشرقی طول بلد ہی لکھنا ہے۔ نصف النہار بھی پوچھا جائے تو بھی یہی لکھنا ہے، یہی بتلانا ہے، نشاندہی کرنی ہے۔ ہاں، دوسرا جو میں نے اس میں بتلانے کی کوشش کی ہے وہ ہے شمالی عرض بلد، جس کی ڈگری ہے 23 صحیح 1/2 ڈگری۔ تو آپ کو نقشے میں آ سکتا ہے، ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والے عرض بلد کی نشاندہی کیجیے۔ تو آپ یہی جو ہے لکیر ڈال کے آپ یہ ڈگری لکھتے ہوئے اس کا نام لکھنا ہے، یا خط سرطان بھی پوچھا جائے تو آپ اسی کو بتلائیں گے۔ پیارے بچوں، جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ہندوستان کا جغرافیائی مرکز کہلاتا ہے، جو ہندوستان کو جغرافیائی لحاظ سے بیچوں بیچ میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو سوال آیا ہندوستان کا جغرافیائی مرکز کون سا ہے، تو آپ اس طرح عرض بلد اور طول بلد ڈال کے جو پوائنٹ پر وہ دونوں ملتے ہیں وہاں پر آپ کو بتلانا ہے۔ ہاں، نیچے دیکھیے آپ اندرا پوائنٹ بتلایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتلایا، آپ کو ڈائریکٹ اندرا پوائنٹ بتلانا ہے کر کے نہیں دکھایا جائے گا۔ آپ کو پوچھا جائے گا ہندوستان کا انتہائی جنوبی سرا کون سا ہے، تو آپ اندرا پوائنٹ بتائیں گے۔ یا پھر 6.45 ڈگری پر واقع ہندوستان کا وہ حصہ بتلائیے، تو آپ اس وقت بھی اندرا پوائنٹ ہی بتلائیں گے۔ کبھی کبھی انڈمان نکوبار جزائر پوچھنے کے بجائے آپ کو آتش فشاں سے بننے والے جزائر بتلائیے کہا جائے گا، تو یا اندرا پوائنٹ کے اوپر جو جزائر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پر آپ نشاندہی کریں گے۔ اگر آپ کو پوچھا جائے خلیج بنگال میں ہندوستان کے جزائر کون سے ہیں، نشاندہی کیجیے، تو آپ انڈمان نکوبار ہی بتلائیں گے۔ آبنائے پاک، ہاں، اس کے لیے بھی ایک سوال آ سکتا ہے، ہندوستان اور سری لنکا کو تقسیم کرنے والی آبی سرحد کون سی ہے، تو آپ آبنائے پاک جو ہمارے ملک اور سری لنکا کے درمیان ہے وہاں پر نشاندہی آپ کو کرنی ہے۔ لکشدیپ کے جزائر، یہ بھی 3 طریقے سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ لکشدیپ کے جزائر بتلائیے یا نشاندہی کیجیے، یا پھر آپ کو مونگوں سے تشکیل شدہ جزائر پوچھ سکتے ہیں، یا پھر بحر عرب میں واقع جزائر بتلائیے۔ تو یہ تینوں کے لیے آپ لکشدیپ ہی نشاندہی کریں گے۔ ہاں، یہ تو آپ 8th سے اس پر مشق کرتے آئے ہیں۔ ہندوستان کی راجدھانی یا ہندوستان کا پائے تخت، یا پھر ہمارا ہمارے ملک کا دل بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں، جو دلی کو آپ کو بتلانا ہے۔ بنگلور، تو یہ اس کے لیے سوال آ سکتا ہے سلیکان سٹی کون سا ہے بتلائیے، یا پھر IT ہب کس
شہر کو کہتے ہیں نشاندہی کیجیے، یا گرین سٹی، کلین سٹی، یہ تمام جو ہے پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ بنگلور کو ہی نشاندہی کریں گے۔ نقشے میں اسکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے ہم مشرقی ساحل کہتے ہیں۔ جو کلکتہ سے شروع ہو کر کنیا کماری پر ختم ہوتا ہے۔ جو ہری لائن آپ جو دیکھ رہے ہیں اسے ہم مغربی ساحل کہتے ہیں۔ آپ کو دنیا کی سب سے اونچی چوٹی بتلائیے کر کے جب پوچھا جائے گا تو آپ اس مقام پر بتلا کے ماؤنٹ ایوریسٹ لکھ سکتے ہیں۔ گارڈون آسٹین، اس طرح پوچھا جائے تو ڈائریکٹ آپ بتلا دیں گے۔ اگر آپ کو پوچھا جائے ہندوستان کی سب سے اونچی چوٹی، ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی، گارڈون آسٹین ہندوستان کی سب سے اونچی چوٹی، یہاں پر آپ کو بتلانا ہے۔ سطح مرتفع بتلائیے کر کے آیا تو آپ نیچے والا حصے کو سطح مرتفع دکن، اوپر والے حصے کو سطح مرتفع مالوا کر کے نشاندہی کیجیے گا۔ شمالی میدان جو اتر پردیش، تھوڑا سا مدھیہ پردیش کے علاقے میں آتے ہیں۔ ابھی جو آپ نے دیکھا مشرقی گھاٹ اور مغربی گھاٹ کو جوڑنے والی پہاڑی یا پھر نیل گری بھی سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ جو آپ نیلی لائن میں دیکھ رہے ہیں اس ساحل کو ہم کورمنڈل ساحل کہتے ہیں، اور کیرلا کے پاس جو ساحل پایا جاتا ہے اسے ملبار ساحل کہا جاتا ہے۔ اراولی کی پہاڑیاں جو راجستھان ریاست میں پائی جاتی ہیں۔ مہاراشٹر میں جو ساحل پڑتا ہے اسے کونکن ساحل کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ نے تمام پوائنٹس دیکھنے ہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لیجئے اور بار بار دیکھیے تو آپ کو پتہ چلتے جائے گا۔ چند اور مقامات کی نشاندہی ہم نقشے میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ مغربی گھاٹ جو آپ گرین سے جو دیکھ رہے ہیں وہ مغربی گھاٹ کہلاتی ہے، اور ریڈ سے جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے ہم مشرقی گھاٹ کہیں گے۔ چھوٹا ناگپور کا علاقہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے۔ جمنا ندی یمنوتری گلیشیر سے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش سے خلیج بنگال میں جا کے ملتی ہے۔ گنگا ندی یہ گنگوتری گلیشیر سے ہوتے ہوئے ہمارے ملک میں بہتے ہوئے بنگلہ دیش سے ہوتے ہوئے خلیج بنگال میں ملتی ہے۔ نرمدا ندی، تاپتی ندی اسی کے نیچے آئے گی۔ گوداوری ندی، کاویری ندی، پیارے بچوں، اگر آپ کو ہمالیہ پہاڑ بتلانا یا نشاندہی کرنے کا سوال آئے تو آپ اس طرح نقشے میں پہاڑوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ آپ جو اب نقشے میں دیکھ رہے ہیں وہ ممبئی ہے۔ ڈائریکٹ ڈارنس اگر پوچھا تو آپ نشاندہی کر لیں گے۔ اگر آپ کو سوال آیا ہندوستان کا سب سے سرد مقام کون سا ہے تو آپ ڈارنس پہ نشاندہی کریں گے۔ گنگا نگر جو سب سے زیادہ گرم مقام ہے، اس طرح کا سوال آنے پر بھی آپ گنگا نگر کو ہی نشاندہی کریں گے۔ رائلی جہاں سب سے کم بارش ہوتی ہے وہ مقام ہے یہ۔ موسن ریم ہندوستان کا سب سے زیادہ بارش حاصل کرنے والا یہ مقام ہے۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھاکرا ننگل پروجیکٹ، یہ بھی ہمارے سوالی پرچے میں بتلایا آ سکتا ہے، آپ بتا سکتے ہیں۔ اپر کرشنا پروجیکٹ
मुंबई हई, जहाँ पर खाम तेल निकाला जाता है। डिग बॉय, ये इलाका ऐसा है जहाँ पर सबसे पहले हिंदुस्तान में तेल दरियाफ्त हुआ था। पहला तेल का कुआं यहीं पर पाया जाता था। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।